فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم اور آپ مسلمان ہوئے، ان کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر روشنی ڈالنے کی کمحق کوشش کروں گا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک بالکل اختتام پذیر ہے۔ ماہ رمضان بڑی نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ آیا تھا، اور یقیناً جس نے اس مہینے کی عظمت اور رفعت اور بلندی کو پہچانا اور اس کو پامال نہیں کیا، اس کے حقوق کو سمجھا، تو یقیناً اس کے لیے وہ ذریعہ نجات ہے۔ اور جنہوں نے اس بابرکت مہینے کو بھی بابرکت نہ سمجھ کر کے صرف کھیل کود میں عام مہینہ سمجھ کر کے گزار دیا، تو ان کے لیے یہ مہینہ حسرت اور ندامت کی چیز ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب یہ مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے تو یہ رحمت، برکت اور نجات کو ساتھ میں لے کر کے آتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو 3 عشرے میں بانٹ دیا گیا، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے نجات کا۔ اور یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ مہینہ دوسرے مہینے کی بنسبت زیادہ افضل اور زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یقیناً جو انسان اور دنوں میں اور وقتوں میں مسجدوں میں نہیں دکھتے، یقیناً وہ آپ کو مسجدوں میں ماہ رمضان میں دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص جس کا نام محمد تھا، وہ پوری سال گناہیں کرتا رہتا تھا، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، نہ جانے کون نہ کون ایسی گناہ تھی جس کو وہ نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آتا، وہ اپنی تمام گناہوں سے توبہ کر کے تمام گناہوں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ کر کے بیٹھ جاتا، اور پورے مہینہ خلوص و اذہان کے ساتھ، خلوص اخلاص کے ساتھ وہ عبادت اور ریاضت کرتا رہتا تھا۔ کوئی شخص اس سے پوچھا کہ آخر تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ پورے سال گناہوں میں، جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے مسجدوں میں آ جاتا ہے، اور جیسے عید کی چاند نظر آتا تم کو پھر گناہوں کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس گنہگار نے جو جواب دیا، یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ اس گنہگار نے جواب دیا کہ یقیناً میں گنہگار، شیاکار، بدکار ضرور ہوں، لیکن اللہ کی رحمت ہماری گناہوں سے زیادہ ہے۔ میں اس لیے مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں آتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یقیناً جب وہ شخص انتقال ہوا تو اس گنہگار شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سروں پر تاج رکھا ہوا ہے اور جنتی لباس پہنا ہوا ہے، فرشتے اس کو لے کر جنت میں جاتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ اے بندہ، تیرے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ کیا معاملہ کیا رب نے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ماہ رمضان میں جو میں نے عبادتیں کی، ماہ رمضان کا جو میں نے ادب اور احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، ماہ رمضان میں اسی لیے جو ہے عبادت کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آئیے میں قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔
جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اور نماز برپا رکھو، یعنی نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم آئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا کہ ایمان والوں، جہاں تم نماز پڑھتے ہو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ یاد رکھیں، انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جو صاحب ثروت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ نماز تو پڑھتے ہیں آپ، لیکن اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے جو ہے تو دولت مند رؤساؤں کا کیا حال ہوا۔ قارون کا آپ نے نام سنا ہے، ثعلبہ کا نام آپ نے سنا ہے کہ یہ لوگ کتنے بڑے دولت مند تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ چیزوں سے انہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ثعلبہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، کیونکہ تھوڑے مال سے زیادہ مال سے تھوڑا مال زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تھوڑے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، بڑے زیادہ مال میں شکریہ ادا کرنا مشکل ہے۔ جب ثعلبہ نے یہ بات سنی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سنتے ہی واپس چلا گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، لیکن مال و دولت نے اسے اندھا کر رکھا تھا۔ پھر دوبارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے فضل سے مجھے مال و دولت سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے فضل سے مجھے مالدار بنا دے، میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، میں اپنے مال یعنی حقداروں کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو سنے تو ثعلبہ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم، اس کو جو ثعلبہ کو مال و دولت عطا فرما۔ فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ اٹھنا تھا کہ ثعلبہ کے حق میں وہ دعا قبول ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثعلبہ کو بہت ساری مال و دولت سے نوازا۔ کچھ چند بکریاں خریدی انہوں نے، اللہ کی شان کی وہ بکریوں میں اتنی برکتیں ہوئی کہ وہ بکریاں کیلوں کی طرح بڑھنے لگی۔ وہ ثعلبہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، اور مال اتنے زیادہ ہو گئے ان کے کہ 1 وقت کی نماز غائب ہو گئی، پھر اور زیادہ مال ہو گئے تو 2 وقت کی نماز غائب ہو گئی، پھر زیادہ مال ہو گئے تو 3 وقت کی غائب ہو گئی۔ اب صرف ثعلبہ ظہر اور عصر پڑھنے لگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مال اس کی اتنی زیادہ ہو گئی، اس مال میں اتنی برکتیں ہوئی کہ مدینہ منورہ میں جگہ کی تنگی ہو گئی، اور اس مال کو لے کر کے ثعلبہ پہاڑ میں چلے گئے۔ جب مدینہ شریف سے باہر دور جنگلوں میں نکل گئے، میرے ملت کے نوجوانوں، اب وہ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھنے لگا۔ وقت ایسا بھی آیا کہ ظہر اور عصر بھی غائب، اب صرف وہ جمعہ اور جمعہ ادا کرنے لگا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جمعہ بھی غائب ہو گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثعلبہ کو نہیں دیکھے تو صحابہ کرام سے عرض کرنے لگے کہ ثعلبہ کا کیا حال ہے، کیا حال ہے ثعلبہ کا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز میں نہیں آتے ہیں، ان کے پاس اتنی مال و دولت ہو گئے کہ جگہ تنگ پڑ گئی، وہ مدینہ شریف سے باہر جنگلوں میں اپنے بکریوں کو لے کر چلے گئے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، آپ بغور ملاحظہ کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنے تو کہنے لگے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، اے ثعلبہ افسوس ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا۔ کیونکہ وہ ثعلبہ جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثعلبہ تھوڑے مال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن جب مال بڑھی تو نماز وغیرہ سب غائب ہو گئی۔ پہلے کہ تمہاری پہلی کی زندگی بہتر تھی کہ تم 5 وقت جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، اب جمعہ بھی تم نہیں پڑھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نائبین محسنین کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے گاؤں کھیڑے میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد مالداروں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ
کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو صحابہ سنتے ہیں، عمرہ روسا دولت مند سنتے ہیں، تو کما حق کو اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روانہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ محسنین زکوٰۃ وصول کرنے والے جب ثعلبہ بن حاطب انصاری کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا اور اسے کہا کہ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرو، تو میرے ملت کے نوجوانوں انہوں نے اپنے زکوٰۃ ان کا مال کی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ زکوٰۃ کا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ کہنے لگا ابھی جاؤ، جب میں خالی رہوں گا تو فرصت سے میں سوچوں گا، پھر میں اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، صحابہ کرام کے پیر تلے سے زمین کھسک گئی۔ صحابہ کرام واپس آتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ابھی صحابہ کرام کچھ عرض بھی نہیں کیے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی فرماتے ہیں کہ ثعلبہ افسوس، اے ثعلبہ افسوس۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین مرسلین نے جب یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کے پاس گئے، ثعلبہ کا پورا ذکر بیان کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اس کی مذمت میں۔ جب ثعلبہ کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تو قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر میرے ملت کے نوجوانوں، جب ثعلبہ کو معلوم ہوا، ثعلبہ اپنے مال کا حساب کیا کہ کہیں لوگ مجھے بخیل نہ کہیں، کہیں لوگ مجھے کنجوس نہ کہیں۔ کنجوس اور بخیل کہنے کے ڈر سے جب اس کو معلوم ہوا کہ قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے، تو وہ کنجوس اور بخیل ہونے کی وجہ سے، یعنی ڈر کی وجہ سے، وہ اپنے مال کا حساب لگایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ زکوٰۃ کے مال لے کر کے آئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے مال کو لینے سے انکار کیا ہے، تمہارے زکوٰۃ کو قبول کرنے سے منع کیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوتے ہیں، خلافت سنبھالتے ہیں۔ اس کے وقت میں آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی زکوٰۃ کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، ابو بکر کی ہمت کہاں کہ وہ قبول کرے۔ میرے ملت کے نوجوانوں پر حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پھر وہ مال کو لے کر آتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق بھی انکار کر دیتے ہیں اور وہ موقع غنیمت سمجھتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے تو پھر وہ اپنے مال کو لے کر کے حضرت عثمان غنی کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں زکوٰۃ کی مال قبول کرے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، بھلا جس کو اللہ کے نبی نے انکار کیا ہو، جس کو ابو بکر صدیق نے انکار کیا ہو، جس کو عمر فاروق نے انکار کیا ہو، اس کو عثمان غنی کیسے قبول کر سکتا؟ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب انکار کیا تو اپنے سروں پر مٹیاں ڈالنے لگا اور کہنے لگا، وہ افسوس کرنے لگا۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بھی مر گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کتابوں میں آتا ہے کہ جب ثعلبہ مرا تو اس کو کفن تک نصیب نہیں ہوئی، مٹی تک نصیب نہیں ہوئی، بلکہ جنگل کے جانوروں نے اس کے لاش کو چیر پھاڑ کر کے کھا ڈالا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے دیکھا زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی کتنی وعید ہے۔ اس بندے نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اللہ کے حکم کردہ چیزوں سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ نہ وہ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، آپ اپنے مال کو کما حق و زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ یاد رکھیے مال آپ کو دوسرے مال کو برباد کر دیں گے۔ یہ مال دوسرے مال کو بڑھنے نہیں دے گا، بلکہ زکوٰۃ کے مال جو ہے دوسرے مال کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے قارون کا نام سنا ہے۔ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، وہ بہت غریب مفلوق الحال شخص تھا، نادار اور مفلوق الحال شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی غربت پر رحم کھا کر اس کو جو ہے علم کیمیا سکھا دیا، اس کو علم کیمیا سکھا دیا، جس سے وہ بہت سارے مال و دولت سونا چاندی جمع کر لیا۔ جب اس نے سونے چاندی کو جمع کر لیا، مال و دولت کو اکٹھا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت ہے، اسے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت عطا کی کہ اس کی دولت کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہاری نجات ہو سکے، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ لیکن بد نصیب قارون نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ارے یہ مال تو میں اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہے، یہ تو میں اپنے علم کی وجہ سے مال کو جمع کیا ہے، میں علم کیمیا کے ذریعے اس مال کو میں جمع کیا ہے، میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا تو وہ
لوگوں سے کہنے لگا، یعنی قارون جو ہے تو لوگوں سے جا کر کہنے لگا کہ ارے یہ تو میرا مال لینا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ہم سے مال مانگ رہے ہیں، یہ میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس قارون بدبخت کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے ایک بدبخت یعنی فاحشہ عورت کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھنا تھا کہ پھر قارون جو ہے ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اپنے مال کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قارون جو اپنے وقت کا بہت بڑا دولت مند اور رئیس انسان تھا، لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ چیزوں سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں وہ مال آپ کا کسی نہ کسی طریقے سے چلا جائے گا، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ بیماری کے ذریعے ہو، چاہے وہ کورٹ کچہری کے ذریعے ہو، یعنی جس طریقے سے بھی ہو، یعنی وہ مال آپ کے پاس رہے گا نہیں، کیونکہ وہ مال وہ سمجھے کچڑا ہے، وہ غلاظت ہے، اور غلاظت دوسری اچھی چیزوں میں وہ رہ نہیں سکتا، وہ کبھی رہ نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں جب آپ غلاظت کو نکال دیں گے، جب آپ اس کو نکال دیں گے کچڑے کو، تو جو پاک صاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا، تو ایک فرشتے کو بھیجا جو ایک کوڑھی تھا، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا۔ آپ بارہا اس کو سنتے آ رہے ہیں، صرف بیان کرنے کا مقصد میرا یہ نہیں کہ آپ واقعہ سنیں اور چلے جائیں، اور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل کرنا اصل کامیابی کی بات ہے۔ آپ نے سالبہ کا واقعہ سنتے آ رہے ہیں، صرف ہماری زبان سے نہیں بلکہ آئے دن علماء فقہا ائمہ مساجد بیان کرتے ہیں، لیکن صرف ہم اس کو چاشنی اور ذائقہ لے کر کے سن لیتے ہیں، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں ہم عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو بیان کی جا رہی ہے آپ کے سامنے باتیں، اصل کامیابی آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ یقیناً اگر آپ عمل نہیں کیے تو پھر کوئی کام کی بات نہیں ہے، ورنہ وہی حشر ہوگا جو قارون کا ہوا، ورنہ وہی حشر ہوگا جو سالبہ کا ہوا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو 3 یعنی گنجا، اندھا اور کوڑھی کا ایک امتحان لینا چاہا، تو ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ بس اس فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور جا کر کے اس سے کہا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ کوڑھی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھا جو ہے تو رنگ اور اچھی جلد عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے جو ہے تو ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ المختصر میں بتاتا چلوں، پھر اس کے بعد جو ہے اس اس سے پوچھا تمہیں کون سی مال پسند ہے؟ اس نے اونٹ کا طلب کیا، اس کو اونٹ دیا، پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی، بہت ساری مال ان کے مالوں میں اضافہ ہو گیا، برکتیں ہو گئی۔ پھر میرے ملت کے نوجوانوں اس کے بعد پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس گنجے نے کہا کہ میرے سر کے بال اچھے اور خوبصورت آ جائیں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس سے نفرت کرنا بند کر دیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دست شفقت پھیرا، اس کو شفا مل گئی۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھا تمہیں کون سی مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے گائے دے دی گئی اور اتنی برکتیں ہوئی کہ بہت سارے مال و دولت ان کے پاس بھی ہو گئے۔ پھر وہ شخص جو ہے اندھے کے پاس جاتا ہے، وہ فرشتہ انسان نما شکل میں اندھے کے پاس جا کر کہتا ہے یہ بتا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، ہماری بینائی واپس آ جائے تاکہ میں اچھے طریقے سے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری دور ہو گئی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، المختصر آپ ملاحظہ کریں، پھر اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز پسند ہے، کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے، اس کو جو تو گابن بکری دے دی گئی۔ پھر اس کے اتنے بچے ہوئے کہ بہت ساری برکتیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے امتحان، دیکھیے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس مصیبت سے نکالا۔ ایک اندھا تھا، ایک کوڑھی تھا، ایک جو تو گنجا تھا، پھر اس کے بعد اس کو اتنی مال و دولت سے نوازا۔ پھر نوازنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اے فرشتہ اب پھر تو انسان نما شکل میں جا اس کے پاس اور اس کی آزمائش اور امتحان لے، دیکھ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو پاتا ہے کہ نہیں پاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ فرشتے جاتے ہیں، جانے کے بعد
بعد پھر سب سے پہلے کوڑھی کے پاس جاتا ہے، کہتا میں ایک مسافر بندہ ہوں، میں پریشان حال شخص ہوں، مجھے ایک جانور کی ضرورت دیتا ہے اللہ کے فضل سے، اور تو ہمیں ایک جانور عطا کر دے تاکہ یہ میرا جو سامان ہے یہ برباد ہونے سے محفوظ و معمون ہو جائے۔ ارے میرے ملت کے نوجوانوں، وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ ارے ہمارے ہی گھر کے اخراجات، ہماری ذمہ داری ہم سے پوری نہیں ہوتی، میں تمہیں کہاں سے عطا کروں، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، اس سے پہلے تم کوڑھی تھے نا، اس سے پہلے تم بہت غریب تھے نا۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں کوڑھی، اور کوئی کوڑھی کی بیماری مجھے نہیں تھی، یہ تو دولت مجھے باپ دادا کے زمانے سے ملی ہے، یہ تو مجھے وراثت میں ملی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ جو ہے مال دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اس کو ویسے ہی کر دیا، پھر وہ جیسے تھا کہنے، فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنے قول میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پھر وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی یہ سوال کیا، گنجے نے بھی جو تو مال دینے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنے قول میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے ساتھ پھر ویسے ہی ہوا، وہ بھی ویسے ہو گیا، اس کا مال و دولت ختم ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا، اس سے جا کر کہنے لگا، پھر اس سے بھی یہی سوال کرنے لگا کہ اللہ کے فضل سے مجھے ایک مال دے دے، میں ایک مسافر آدمی ہوں، تاکہ میرے پاس جو سامان ہے، مال ہے، میں اس پر لاد کر لے جا سکوں، یہ مال میرے ضائع ہونے سے محفوظ و معمون ہو جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ اندھا شخص کہتا ہے کہ ہاں میں پہلے بہت غریب تھا، اللہ نے مجھے نوازا ہے، ایک نہیں بلکہ اگر تمہیں جتنی چاہے ان میں سے لے کر کے چلا جا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، فرشتہ فرماتا ہے کہ اے بندہ، تو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، تمہارا جو دو دوست تھا وہ ناکام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں اس نے کامیاب ہو گیا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو دے دیتا ہے تو پھر اس کی آزمائش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ نہ جانا آپ کے دروازے پہ کون کس شکل میں آ جائے، کب کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے، کہنا مشکل ہے۔ اسی لیے اپنے مال کو کما حق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تو اس کی راہ میں خرچ کرے، اور یاد رکھے کہ سخی بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور بخیل بندہ جو ہے لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے دور ہے، وہ بندہ جہنم سے قریب ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کما حق و زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے ملت کے نوجوانوں، ماہ رمضان الوداع، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج اگر چاند نظر آ جائے تو انشاءاللہ جس کل عید الفطر کی نماز ہوگی، جیسے دوسرے ممالک میں چاند نظر آنے کے بعد آج عید الفطر کی نماز ادا کی گئی ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال کیا، ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان کے روزے اور تراویح یہ شفاعت کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں۔ رمضان کہے گا پروردگار میں نے اب بندوں کو بھوکے پورے دن بھوکے رکھا، کھانے پینے سے دور رکھا، اور تراویح کہے گی پروردگار میں نے بندے کو قرآن کریم سننے کے ذریعے سے رات میں سونے سے محفوظ رکھا، سونے سے دور رکھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کل قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے۔ یقیناً جنہوں نے اس ماہ رمضان کو کما حق ہو عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، یقیناً اس بندے کے لیے عید ہی عید ہے۔ لیکن جو بندہ ماہ رمضان کو غفلت میں گزارا، ماہ رمضان کو جو ہے تو غفلت میں گزارا، ماہ رمضان کی حق کو ادا نہیں کیا، تو اس کے لیے افسوس ہی افسوس ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ماہ رمضان 11 مہینے کے بعد آتا ہے، 12واں مہینے میں آتا ہے، اور یاد رکھیں یہ پورے سال آپ پر روزے فرض نہیں ہے، صرف ایک مہینے کے روزے فرض ہے۔ جنہوں نے اس مہینے کے روزے رکھے، جنہوں نے اس مہینے میں جو ہے تو نوافل کی کثرتیں کی، جنہوں نے اعتکاف کیے، جنہوں نے اس مہینے میں غریبوں کی مدد کی، مدارس کی امداد کیے، یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں اس کے لیے تو ذریعہ نجات ہے۔ لیکن جنہوں نے اس مہینے کو گناہوں کی دلدلوں میں گزارا، یاد رکھے یہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہے۔ جب ہم 11 مہینے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں تو یاد رکھے ایک مہینہ ہم نہیں بچ سکتے، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن
لیکن ہمارا جو نفس ہے اس نفس کے ہم غلام ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، افسوس کا مہینہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان اب ہمارے اور آپ کے بیچ سے رخصت ہو رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہماری امت کو، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، رمضان کا مہینہ کیا ہے، تو وہ آرزو اور تمنا کرے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال رمضان ہی رہے، پورے سال رمضان رکھے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، اگر چاند نظر آ جائے تو کل انشاءاللہ العزیز عید الفطر کی نماز ادا ہوگی، اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو پھر پرسوں تو کنفرم ہے۔ اسی لیے آپ حضرات آج چاند دیکھنے کا اہتمام کیجئے، اگر چاند نظر آ جائے تو مجھے ضرور اطلاع دیجئے۔ لیکن یاد رکھیں عید الفطر کے دن صبح کچھ کام بھی ہمیں کرنا ہے، یہ کام مستحب ہے۔ کہا گیا ہے کہ عید الفطر کے دن صبح جو ہے، یہ عید الفطر کے دن جو ہے غسل کرنا یہ مستحب ہے، مسواک کرنا مستحب ہے، اس کے بعد خوشبو لگانا مستحب ہے، محلے کی مسجد میں نمازیں ادا کرنا یہ مستحب ہے، اور عید الفطر کے دن ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا یہ بھی مستحب ہے۔ اور عید الفطر کے دن جب آپ عید الفطر کی نماز کے لیے آئیں تو کچھ نہ کچھ میٹھا ضرور کھا کر کے آئیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک عیدگاہ یعنی اس وقت تک نماز عید کے لیے نہیں جاتے جب تک کہ 3، 5 یا 7 کھجوریں نہ کھا لیتے تھے، یعنی تاک کھجوریں، یعنی 3 کھائے، 5 کھائے، 7 کھائیں، اگر کھجور نہ ہو کسی کے پاس تو کوئی میٹھا چیز ہی ضرور کھا لے۔ لیکن یاد رہے کہ اور عید الفطر کے دن جو ہے تو حجامت بنوانا یہ بھی سنت ہے، ناخن تراشوانا یہ بھی سنت ہے، مصافحہ معانقہ کرنا یہ بھی ساری چیزیں مستحب میں داخل ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا غلطی سے ہو گئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آپ حضرات عید الفطر کی نماز کا ٹائم ملاحظہ کیجیے، یعنی چمن شاہ ولی درگاہ مسجد میں عید الفطر کی نماز انشاءاللہ العزیز 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ وقت مقررہ پر مسجد پہنچ جائیے گا، کسی کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا۔ وقت مقررہ جو 8:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے، ٹائمنگ کے مطابق عید الفطر کی نماز ہوگی۔ اگر چاند نظر آ جائے تو کل نماز ہوگی، اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن 8:30 بجے نماز ادا ہوگی۔ بورڈ پر بھی ٹائم لکھ دیا گیا ہے، آپ حضرات ایک نگاہ ادھر بھی ڈال لیجیے گا۔ جو حضرات سنت نہیں ادا کی وہ سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے کھڑے ان سے گزارش ہے کہ اندر آگے آ کر کے جگہ لے لیجیے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔